حضرت علی آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ رونے لگ گئے، آقا علیہ السلام کی آنکھ کھلی، فرمایا کہ علی روتے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اصل کی نماز رہ گئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ایسے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب دعا دیکھیں، اب یہ نہیں کہا کہ اللہ علی تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، یہ دعا کا یہ لفظ نہیں ہے، کہا اے اللہ یہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اے اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، اس کے لیے سورج واپس پلٹا دے۔ وہ ڈوبا ہوا سورج، میرے آقا علیہ السلام انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، وہ سورج سجدہ حق چھوڑ دیتا ہے اور دوبارہ واپس پلٹ آتا ہے۔ یہ میرے محبوب کی انگلی کا کمال ہے، محبوب کی انگلی کا کمال۔ اب یہاں سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہوئی تھی، اور وہ ایسی نماز جو حضور کی اطاعت میں تھے، جو اداؤں سے بڑھ کر تھی، لیکن آپ رونے لگ گئے۔ آج میں آپ ہم سب علی کے نعرے لگاتے ہیں، مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جس کی نماز قضا ہو جائے اور وہ اس طرح پریشان ہو جائے؟ ہم سب حضرت علی کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، ان کا نام جپتے ہیں۔ علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، کامل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ تو محبت کے تو سارے دعوے دار ہیں۔ حضرت علی کی نماز قضا ہوئی تھی، آپ رونے لگ گئے تھے، اور ہماری کئی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہماری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف جمعہ کے دن مسجد کا رخ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک نماز کے وقت مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے سوچا کہ حضرت علی وہ تو نماز قضا نہیں کرتے تھے، نماز قضا ہوئی تو پریشان ہو گئے، اور آج محبت کے دعوے دار بھی اور نمازیں قضا کر رہے ہیں۔ اور جبکہ مسجدوں کو آباد کرنا، مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا، میرے آقا نے فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے سے جو شخص مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے، نماز ایک پڑھتا ہے 27 نمازوں کا ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے۔ یہ باجماعت نماز کا ثواب ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں؟ حضرت علی کی تو نماز قضا ہوئی تھی، وہ رونے لگ گئے، اور ہمیں تو حساب ہی نہیں ہے ہماری نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الرجل تعاد المساجد فاشهدوا بالایمان، قال اللہ تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو وہ مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کا آنا جانا مسجد میں لگا رہتا ہے، فرمایا کہ اس کے ایمان کے بارے میں گواہی دے دو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو ایمان والے ہی آباد کیا کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حضرت علی کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب بعض صحابہ جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے، بعض صحابہ کہا کہ چلو آئے تو ہیں، مغرب کی نماز پڑھ لی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر پھر گھر جائیں گے۔ وہ عشاء کی نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں آقا علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، حجرے سے باہر آئے، چہرے پر خوشی کے آثار تھے، اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ابشروا، صحابہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو۔ کہا کہ ھذا ربکم قد فتح اللہ بابا من ابواب السماء، فرمایا کہ یہ تمہارا رب ہے، اس نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا، آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا، یباہی بکم الملائکہ، اور اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں ذرا مڑ کر نیچے میرے بندوں کی طرف دیکھو، ذرا مڑ کر میرے
بندوں کی طرف دیکھو، ایک نماز پڑھ لی ہے، دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تم پر فخر فرما رہا ہے، یباہی بکم الملائکہ، فرشتوں کی مجلس میں تم پر فخر فرما رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جو حضرت علی کی سنت پر عمل کرتے ہوں؟ کیا کڑے پہن لینا، کالا لباس پہن لینا اور اوباشو جیسا حلیہ بنا لینا یہ علی کی محبت کی علامت ہے؟ بھنگے پی لینا، شرابے پی کر علی کے نام لینا، نعرے لگانا یہ محبت کی علامت ہے؟ ایسی تو ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو سراسر اتباع سنت محمدی کی تصویر نظر آتی ہے۔ سر تپا وہ حضور کی اطاعت میں گزارتے، ہمیں یہ تصویر نظر آتی ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، نمازوں کے وقت ہمیں نمازی نظر نہیں آتے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے تجھے وقت نہ ملا ہو؟ آج اگر کسی آدمی کو اس کا چہیتا لیڈر بلائے یا وقت کا وزیر اعظم بلائے، اسے پیغام بھیجے بھئی تم نے ہماری دعوت پر آنا ہے، یہ تو آدمی اچھلتا پھرے گا، لوگوں کو بتاتا پھرے گا کہ مجھے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے دعوت آئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب بلائے اور بندہ آئے نا؟ رب تجھے بلائے تو بھاگتا ہوا آئے گا۔ جب نماز ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ کی صدا دی جاتی ہے، تو مسجد نہیں آتا، یہ نہ کہنا کہ مجھے وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچنا اللہ نے تجھے بلایا نہیں ہے، تجھے رب نے بلایا نہیں، پسند ہی نہیں کہ تو اس کی بارگاہ میں آ۔ اور ایک جملہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ مصروف تھا، ٹائم نہیں تھا، گھٹنوں میں درد تھا۔ عجیب بات ہے، ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو سارا دن پھرتے رہیں گے، کوئی گھٹنوں میں درد نہیں ہے، کوئی ٹانگوں میں درد نہیں ہے۔ نماز کے وقت ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، نماز کے وقت گھٹنے درد کرتے ہیں، نماز کے وقت تجھے کام یاد آتا ہے، اور پھر خدا نخواستہ اگر گھٹنوں میں درد بھی ہے، کیا اسلام نے گنجائش نہیں دی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ؟ کیا اسلام نے گنجائش نہیں دی اگر تو بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے؟ اسلام تو سراپا لطیف دین ہے، سراپا نہایت نرم اور حسین دین ہے، یہ تو ہر جگہ پر بندے کو گنجائش دیتا ہے۔ تو اس لیے علی کو ماننے والے، علی کی محبت کا نعرہ جپنے والے علی کی سنت پر بھی عمل کریں۔